بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کے پی کے میں جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ پارٹی نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے متعلق تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 92 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ کے پی کے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 90 سیٹوں پر کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اب حکومت سازی کے مرحلے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام کی 7، مسلم لیگ نون کی 5، پیپلز پارٹی کی 4، جماعت اسلامی کی 3، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی 2 اور عوامی نیشنل پارٹی 1 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یورپی یونین نے امریکہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ میں عام شہریوں کی کثیر اموات کی وجہ سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فراہمی مکمل بند کر دے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ غزہ میں بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگوں کو مارتے ہوئے روکنے کے لیے کم ہتھیار فراہم کرنے چاہیے۔ یورپی یونین نے امریکہ سے فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کے حوالے سے نظر ثانی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یہ ایک متضاد اقدام ہے کہ مختلف ممالک بار بار اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کو مار رہا ہے، لیکن وہ اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں کرتے۔ امریکہ دوستو اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے اہم ملک ہے اور اسے ہر سال $3.8 بلین کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس امداد میں لڑاکا طیاروں سے لے کر طاقتور بم جیسے فوجی ہتھیار شامل ہوتے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں صہیونی حکومت کو خندق توڑنے والے بمبوں کی ایک بڑی تعداد بھیجی ہے، جو غزہ کے لوگوں پر اور غزہ میں رہائش ٹاورز اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین کے دوستو یہ بیانات ایسے وقت میں دیے گئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن نے، جو غزہ جنگ میں صہیونی حکومت کے اہم حامی ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کی کارروائی کے جواب میں غزہ میں صہیونی حکومت کی فوجی کارروائیاں ضرورت سے زیادہ تھیں۔ صدر جو بائیڈن نے اردن کے بادشاہ سے ملاقات میں بھی اعتراف کیا کہ غزہ پٹی میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں فلسطینی شہری مارے گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے دوستو یہ الفاظ ایسے وقت میں کہے ہیں کہ ان پر غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ایک حالیہ سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کی جنگ کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کے ووٹروں پر جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ ان کے اہم ممکنہ حریف ٹرمپ کے منفی پروپیگنڈے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں کرائے گئے ایک نئے سروے کے نتائج کے مطابق نصف امریکیوں کا خیال ہے کہ صہیونی حکومت غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے۔ اہم مسئلہ دوستو یہ ہے کہ حماس کی نابودی یعنی اس کو ختم کرنا، صہیونی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کو خالی کرنے کے صہیونی نعروں اور دعووں کے باوجود غزہ میں صہیونی حکومت ابھی تک ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اب نیتن یاہو نے غزہ کے جنوب اور اس سے ملحقہ شہر رافیہ پر ایک بڑا حملہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ مصری سرحد کے قریب اس شہر پر ابتدائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ رافیہ میں زمینی آپریشن اگلے 2 ہفتوں کے اندر شروع کر دیا جائے گا۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی اور مؤثر بین الاقوامی میکانزم کی عدم موجودگی کے باعث صہیونی حکومت کو غزہ کے عوام کے خلاف اپنی ظالمانہ جنگ بند کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کوئی مناسب اقدام انجام نہیں پا سکا۔
یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت امریکہ کی سیاسی اور فوجی حمایت کی وجہ سے اپنی غاصبانہ اور وحشیانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ دوستو، سب سے اہم ایک بات تو یہ بھی ہے کہ رافعہ کی آبادی اس خطے کی گنجان ترین آبادی ہے، جس کی وجہ سے ایسی انسانی تباہی ہو سکتی ہے جس کی ماضی میں شاید کوئی مثال بھی نہ ہو۔ دوستو، مریم نواز پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مقررہ ہدف سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی کابینہ ابتدائی طور پر 16 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ابتدائی طور پر تعلیم، قانون، صحت، اطلاعات اور نشریات سمیت دیگر اہم وزارتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ میں مسلم لیگ نون کے اتحادی ق لیگ کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو ابتدائی کابینہ میں شامل کرنے کے لیے بھی نون لیگ کے مذاکرات جاری ہیں۔ پنجاب کابینہ میں ابتدائی طور پر 3 خواتین ارکان کو بھی وزارت کا قلمدان سونپا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ فوج نے دی گئی زمین پر شادی ہال اور دیگر کاروبار شروع کر رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ یقین دہانی کروائے کہ کاروبار نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یقین دہانی کروائیں، فوج صرف دفاع کا کام کرے گی، کاروبار نہیں۔ فوج اپنا کام کریں، عدالتیں اپنا کام کریں، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اصول تو یہی ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے تجارتی راہداری کے ایک معاہدے پر دوستوں دستخط کر دیے ہیں، جس کا مقصد یورپ کو مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں کے ذریعے سمندر اور ریل کے ذریعے بھارت سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کو امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ نریندر مودی کا دورہ متحدہ عرب امارات بھارت میں اپریل سے شروع ہونے والے انتخابات کے دوران دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے ہندو مندر کا افتتاح کریں گے، جس کے ایک دن بعد وہ دارالحکومت ابوظہبی میں ایک کمیونٹی پروگرام میں ہزاروں تارکین وطن سے بھی خطاب کریں گے۔ شیخ محمد نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا کہ آج ہمارا خطہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہم پر امید ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک ایسے مستقبل کے لیے منتظر ہیں جو ہمارے عزائم کے برابر ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اس حوالے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو تجارتی معاہدے کا مرکز بنا دے گا۔ اسرائیل اس اقتصادی راہداری میں ایک مرکزی جنکشن ہوگا۔ ہماری ریلوے اور ہماری بندرگاہیں ہندوستان سے مشرق وسطیٰ کے راستے یورپ کے لیے نیا گیٹ وے کھولیں گی۔ سابق فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس سوسائٹی نے چیلنجز کے باوجود الیکشن کے کامیاب انعقاد پر فوج اور سیکیورٹی اداروں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات کے رزلٹ پر تحفظات ہیں تو اس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہیں، فوج اور عدلیہ کو بدنام نہ کریں۔ پی ٹی آئی انتخابی نتائج مان لے۔ اپنے بیان میں ایکس سروس سوسائٹی کا کہنا تھا کہ ایک ریٹائرڈ افسر اور مفرور یوٹیوبر عادل راجہ نے پروپیگنڈے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ یہ شخص بیرون ملک سے پلیٹ فارم کو ریاست اور افواج کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ ایکس سروس سوسائٹی کے بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام سابق فوجی مفرور یوٹیوبر کی مذمت کرتے ہیں۔ برطرف سابق فوجی افسر عادل راجہ کے راہ اور بھارت کے ساتھ روابط کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم اور موجودہ وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیشہ سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے اور اس موقع پر فلسطین کو تسلیم کرنا بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے اس حوالے سے اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کی ہے، تاہم برطانیہ ایک خود مختار ملک ہے جس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ اس برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل حماس کے لیے تحفہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل کے ذریعے فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دینا چاہیے، جبکہ اسرائیل کو غزہ پٹی میں امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، تاہم اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی بھی پاسداری کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند دن قبل اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ برطانوی حکومت نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر برطانوی اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے پر پارلیمان میں وضاحت پیش کی جائے۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ اور صہیونی وزیر اعظم کے تخریب کرانہ کردار پر تنقید کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو جانتا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے، اسی وجہ سے مذاکرات کے لیے وہ مجبور ہوا۔ لیکن یہ بات عیاں ہے کہ امریکی حکومت ابھی تک اس مذاکرات کی کامیابی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی انٹیلی جنس ایجنسی CIA کے سربراہ، اسرائیلی انٹیلی ایجنسی موساد کے سربراہ، قطر کے وزیر اعظم اور مصری حکام نے قاہرہ میں ایک اجلاس منعقد کیا جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کا حصول تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو ان مذاکرات میں اصلی رکاوٹ ہیں، وہ غزہ اور رافع میں اپنے جنگی جرائم جاری رکھنا چاہتا ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پوری طاقت سے اپنی ملت کا دفاع اور اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے دوستو اہم پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اور اداروں کے خلاف منفی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، عادل راجہ جیسے لوگ راہ اور ملک کے دشمن قوتوں کے ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹن ریٹائر مہدی اور میجر ریٹائر عادل راجہ سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور ان کو الٹا کر کے جوتے مارے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعتوں کو تحفظات ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن یا عدالتوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ چند لوگوں نے مہم شروع کر رکھی ہے، حالیہ انتخابات میں جماعتیں جیتی یا ہاری ہیں، وہ فورم پر لڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عادل راجہ منحوس شکل والے سرگنے کو بے نقاب کریں گے۔ پاکستان کے سپا سالار نے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے، وہ ٹائم پر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے سپا سالار کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج اور شہداء پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ملک سے باہر رہ کر پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے منہ کی کھائیں گے۔ انڈیا میں شہر پونے کے مضافاتی علاقے کیشو نگر اور کھراڈی کھوتن کے آسمان پر مچھروں کا جھنڈ دیکھا گیا، جن کی موجودگی نے دوستوں آسمان کا رنگ ہی کالا کر دیا۔ مچھروں کی یہ بڑی تعداد دریائے مولا میٹھا میں پانی کی سطح پہ اضافے کے سبب ہوئی ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ علاقے کے مکینوں نے بتایا کہ مچھروں کے اس جھنڈ نے 3 سے 4 روز تک علاقے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، جبکہ مچھروں کی وجہ سے نہ صرف لوگ بیمار ہونے کے خوف میں مبتلا ہو گئے، بلکہ انہیں پریشانی کا بھی شدید سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی حکمراں جماعت BJP کے رہنما اور راجیہ سبھا کے سابق رکن سبرامنیم سوامی نے سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قطر نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں جن 8 بھارتی نیول افسران کو سزائے موت سنائی تھی، انہیں رہا کروانے میں بھارتی اداکار شاہ رخ خان نے کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزارت خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر قطر کا یہ فیصلہ واپس کروانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ مودی کے ایک پیغام کے جواب میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وزیر اعظم مودی کو چاہیے کہ جب وہ قطر جائیں تو اپنے ہمراہ شاہ رخ خان کو لے کر جائیں۔
کیونکہ وزارت خارجہ اور قومی سلامتی کا مشیر تو اس کام میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس سابق بھارتی رکن پارلیمان نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی درخواست پر شاہ رخ خان نے مداخلت کی اور ہماری بحریہ کے افسران کو قطری شیخوں سے رہا کروانے کے لیے مہنگی سیٹلمنٹ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر رد عمل میں نون لیگ کا کہنا ہے کہ آپ نے وفاق اور صوبائی اسمبلیوں کی 1055 میں سے 2000 سیٹیں جیتی ہیں۔ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ یہ اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں، نہ کہ بس کی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت کے گھر جاری پریس کانفرنس دے کر نواز شریف نے شہباز شریف کی نامزدگی کا اعلان کرنے کو کہا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ اسی پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ نواز شریف سے درخواست کریں گے کہ وزیر اعظم کا عہدہ قبول کر لیں، لیکن نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ کر شہباز شریف اور مریم نواز کی معاونت کر سکتے ہیں اور پارٹی کے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی لوگ ہر سال 554 ارب روپے خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، جبکہ 26% پاکستانی نہیں جانتے کہ ان کی دی ہوئی خیراتی رقم کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ خیراتی رقم کے درست استعمال کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر قانون پر عمل کرنے والے خیراتی اداروں کی فہرست موجود ہے۔ شہری اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں درست اداروں کو رقم خیرات کرنے کے لیے بھی آگاہی دی جا رہی ہے۔ سعودی نوجوان ماجد علی نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ جذبہ سچا ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے والا نوجوان ماجد علی اب اسی کمپنی میں فارمسٹ کے طور پر متعین ہے۔ ماجد کا کہنا تھا کہ محنت میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی ہاتھ پھیلانے میں ہے۔ سعودی نوجوان نے مزید کہا کہ گریجویشن کے دوران متعدد عارضی کام کیے، جن میں ریسٹورنٹ کی ملازمت، فوڈ ڈیلیوری بوائے اور آخر میں ایک میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ملازمت اختیار کی، اور اس دوران حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک ہاسپٹل میں 3 ماہ کے لیے ہاؤس جاب کے طور پر فارمیسی میں ملازمت کی، جس کے بعد باقاعدہ فارمسٹ بن گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے کے دوران کتابیں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے کافی مشکل حالات سے گزرنا پڑا، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد والدہ اور چھوٹی بہن اور بھائی کے ساتھ دادا کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جنہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔